محمد وآلہ طاہرین۔ موضوع گفتگو نکاح اور اسی سے متعلق بعض مسائل، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے ختنہ۔ ختنہ ایک ایسا موضوع ہے جو ادیان ابراہیمی میں مشہور ہے، گو کہ عام طور پر نسبت دی جاتی ہے اس عمل کو حضرت ابراہیم اور ادیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب، لیکن عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز انبیاء سے منسوب ہے۔ ہاں، آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو شریعتیں اس وقت موجود ہیں تو فقط ادیان ابراہیمی میں یہ چیز موجود ہے، لہذا یہودیوں میں آج بھی ختنہ موجود ہے، عیسائیوں میں ذکر ہے لیکن اب وہ اسے ترک کرتے ہیں، مسلمانوں میں یہ موجود ہے اور بہت زیادہ اس کا اہتمام ہے۔ ختنہ واجب ہے، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ بغیر ختنے کے صحیح نہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم گفتگو کریں کہ ختنہ ہے کیا چیز۔ مرد کے عضو تناسل کے آخری سرے پر ایک غلاف ہوتا ہے، اور اس غلاف کو اگر کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو اس کاٹنے اور الگ کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے ختنہ۔ اب یہ عمل ایک ہی دفعہ میں ہو جائے وہ بھی صحیح ہے، جیسے کہ سابقہ دور میں ہوتا تھا، اور اگر یہ آج کے جدید دور میں کسی رنگ وغیرہ کے ذریعے سے ہو تو وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ رنگ میں یہ عمل فوراً نہیں ہوتا بلکہ 2-2.5 دن یا 4 دن کے بعد وہ زائد حصہ خود بخود گر جاتا ہے۔ اس کے فوائد تقریباً تمام دنیا میں مشہور ہیں کہ مختلف بیماریوں سے میاں اور بیوی محفوظ رہتے ہیں، اور اسی طرح سے نشو و نما میں بھی اس کا بہت بڑا دخل ہے، انسانی صحت کے لیے ایک اہم ترین چیز ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اس کی تائید میں اگر غیر مسلم ڈاکٹر کی رائے کو بھی شامل کر لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ روزے کے فوائد پر اگر کوئی ہندو بھی ڈسکشن کرے یا یہودی یا عیسائی بھی ڈسکشن کرے تو ان فوائد کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں اس عنوان سے کہ روزے کے فوائد ہیں، اور وہ مذاہب اور ادیان کے جن میں روزہ ہے، یا وہ اقوام کے جن میں روزہ ہے، یا وہ تحقیقات جو روزے سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا یہ نتیجہ ہے اور یہ فوائد ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں ہمیں بیان کرنا ہے تعلیمات قرآن کو اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کو، لیکن تائید کے طور پر، یعنی ان چیزوں کی تائید اور فوائد جدید تحقیقات اور سائنس سے بھی ثابت ہے، تو تائید کی حد تک کوئی حرج نہیں۔ اب کیونکہ ختنہ یہودیوں میں بھی ہے اور عیسائیوں میں بھی تھی لیکن اب نہیں کرتے، اب اگر وہ افراد بھی اس کے بارے میں تحقیق کریں تو اس تحقیق کو تائید کے طور پر کوڈ کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس حکم کا دار و مدار تعلیمات اسلامی پر ہے۔ بعض دفعہ لوگ بعض چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کریں، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دین حاصل کرنے کا سورس فقط قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات ائمہ اثنا عشر علیہم السلام بھی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ختنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن سابقہ شریعتوں میں بھی ہے اور خصوصاً اسلام میں بھی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم اس حکم پر عمل کریں کہ جو قرآن سے ثابت ہو، بلکہ کہا جائے گا کہ ختنہ واجب ہے لیکن اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی پر استدلال کیا جا سکتا ہے لیکن داڑھی کا ذکر قرآن میں نہیں۔ اسی طرح سے یہ تصور کہ یہ چیز سابقہ ادیان میں ہے تو غلط ہے، تو یہ تصور بھی بالکل باطل ہے۔ سابقہ ادیان میں بعض چیزیں باقی ہیں جو صحیح ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر یہودیوں میں ختنہ باقی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ختنے کو قبول نہ کریں کیونکہ یہودیوں میں، بلکہ یہاں پہ کہا جائے گا کہ ختنہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو سابقہ امتوں میں بھی ہے اور آج بھی یہودیوں میں موجود ہے عملی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے، لیکن عیسائیوں میں موجود ہے فقط ذکر کے عنوان سے، لیکن عملی اعتبار سے انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ تو یہاں تک تو ہماری گفتگو تھی ختنہ کیا ہے اور ختنہ سابقہ امتوں میں یا ختنے کی تائید کے بارے میں گفتگو۔ آیا ضروری ہے کہ ختنہ بالغ ہونے سے پہلے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ مستحب ہے کہ ختنہ 7ویں دن ہو اگر بچے کے لیے خطرناک نہ ہو۔ فرض کریں کہ بچہ انکیوبیٹر پہ ہے یا خدا نخواستہ وینٹیلیٹر پہ ہے اور ڈاکٹر یہ تشخیص دیتے ہیں کہ اس وقت اسے نکالنا یا کسی قسم کا بھی اس کو آپریٹ کرنا جان کے خطرے کا سبب بن سکتا ہے، تو ایسی صورت میں 7ویں دن ختنہ مستحب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بچے کے لیے خطرہ نہیں ہے تو 7ویں دن ختنہ کرنا مستحب عمل ہے۔ بس بالغ ہونے سے پہلے اگر ختنہ کیا جائے تو بہتر ہے، خصوصاً اگر 7ویں دن کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد بھی ختنہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو تو اس پہ بھی ختنہ کرنا واجب ہے۔
بعض اعمال اور عبادات ایسی ہیں کہ وہ ختنے کے بغیر صحیح نہیں ہوں گی، مثال کے طور پہ حج یا عمرے کا طواف۔ اسی طریقے سے امام جماعت کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ ختنہ شدہ ہو۔ اب اگر کوئی شخص بالغ ہونے کے بعد مسلمان ہوا ہے تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ ختنہ کروائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا فوراً ختنہ کرانا واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فوراً ختنہ کرانا واجب نہیں ہے، بلکہ بعض عبادتوں کو انجام دینے کے لیے ختنہ ضروری عمل ہے۔ بچوں کے ختنوں کے بعد جس طرح سے عقیقے کے بعد مستحب ہے، اسی طرح سے ختنے کے بعد بھی کچھ مومنین کو بلا کر کھانا کھلانا مستحب ہے، اور اس کھانے کو کہا جائے گا ولیمہ۔ اور پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ ولیمہ ہر اس کھانے کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی خاص عمل یا خاص واقعے کے بعد ہو۔ ہم مثال کے طور پہ حج کے بعد کھانا، اسے حج کا ولیمہ کہا جائے گا۔ ولادت کے بعد کھانا تو وہ ختنے کا بھی ہو سکتا ہے اور عقیقے کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر 7ویں دن یہ دونوں کام ہو رہے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے، اور ایک ہی کھانا اگر کر دیا جائے تو وہ عقیقے کا بھی مانا جائے گا اور ساتھ ہی ختنے کا بھی وہ کھانا مانا جائے گا۔ اب یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ختنہ کرنے والا مسلمان ہو، تو جواب یہ ہے کہ ختنہ کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے بال کاٹنے کے لیے یا علاج اور معالجے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، اسی طریقے سے ختنے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ جاننا چاہیے کہ جس آدمی سے ختنہ کرا رہے ہیں وہ ختنے میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ بچے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اب اس جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہاسپٹل میں جا کے اگر پوچھا جائے کہ کون ختنے کرتا ہے اور ایک ہلکا سا آئیڈیا لے لیا جائے کب سے ختنے کرتے ہیں، اور یہ چیزیں محلوں میں بھی پتہ چل جاتی ہیں کون کتنے سال سے ختنہ کر رہا ہے یا کس ہسپتال سے کون سا ڈاکٹر کتنے سال سے ختنہ کر رہا ہے۔ البتہ اس جانب توجہ رہے، کسی بھی ایسے کام سے بچا جائے کہ جو بچے کی جان کے لیے یا کسی بھی اعتبار سے بچے کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو ختنے کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنے حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔